ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا حبیبنا وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابوالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانصر علینا خزائنک علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم فرجنا بہم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کنیزان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر تعریفیں، حمد و ستائش اور شکر اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ولایت جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے مالا مال کر دیا۔ آئیے ہم امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کے کچھ جملوں کو سماعت فرمائیں، اس پر غور و فکر کریں۔ آج کے حالات پر اگر ہم یقیناً غور و فکر کریں تو ہر جگہ اضطراب، بے چینی، پریشانیاں، مشکلیں نظر آ رہی ہے۔ آج پوری عالم انسانیت کرونا وبا، یہ جو وائرس ہے، یہ وبا سے سب پریشان ہے۔ ہر ایک لاک ڈاؤن میں ہے اور ہر ایک بہت زیادہ پریشان، کچھ لوگ ڈپریشن میں ہیں۔ تو آئیے ہم امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کے ان بہترین جملوں کو یاد کریں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے یوسف کے لیے بے آب بیابان میں کارواں کو روکنے والے، انہیں کنویں سے نکالنے والے اور غلامی کے بعد انہیں بادشاہ بنانے والے۔ اس جملے پر پہنچ کر یہ خیال آتا ہے کہ واقعاً حضرت یوسف علیہ السلام جو نبی خدا تھے، مصلحت کے تحت کنویں میں ڈالے گئے اور اس کے بعد اسی پروردگار عالم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بھی قرار دیا اور غلامی کے بعد بادشاہ بھی بنایا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان جملوں پر غور و فکر کرے اور کبھی نا امید نہ ہو کہ جس پروردگار عالم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی وہ ہماری بھی مدد ضرور کرے گا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، جبکہ ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو چکی تھی اور وہ سخت غمزدہ رہتے تھے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے ذکر سے یاد آتا ہے کہ ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو چکی تھی، غمزدہ تھے، مگر پروردگار عالم نے
سالوں بعد انہیں ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کروائی۔ آئیے ہم یہاں پر دعا کریں کہ پروردگار ہمیں بھی ہمارے یوسف زہرا امام زمانہ کا دیدار نصیب فرما، الہی آمین۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اے ایوب کو نقصان اور مصیبت سے نجات دینے والے، یقیناً جناب ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ پروردگار عالم نے آزمائشوں کے دور سے انہیں نجات دی۔ عزیزو، جناب ایوب علیہ السلام پر کتنی زیادہ آزمائشوں کا دور گزرا تھا، لیکن پھر بھی ہم جانتے ہیں تاریخ میں کہ انہوں نے ہمیشہ شکر کیا تھا، ہر بار وہ شکر خدا بجا لاتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے، یہ واقعاً سخت ترین دور ہے، لیکن پھر بھی جس حال میں ہے پروردگار عالم کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرے۔ انشاءاللہ یہ دن بیت جائیں گے اور انشاءاللہ بہت ہی سخت ترین اس مرحلے سے خدا ہمیں ضرور نجات دے گا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو روکنے والے، جب وہ بہت بوڑھے اور زندگی کی آخری منزل میں تھے، یعنی وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کہ جس سے یقیناً ان کے بیٹے سے ان کی آزمائش پروردگار عالم نے کی، لیکن پھر ان کے ہاتھوں کو روک لیا، اور کس طرح سے وہ دمبا آ گیا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ یعنی وہ پروردگار کہ جو ایک پل میں انسان کو راحت سکون دے سکتا ہے، ایک ہی پل میں وہ ہمیں مشکلوں سے نجات دے دیتا ہے۔ ہمارا فرض ہے عزیزوں کہ ہم دعا کرتے رہیں اور کبھی دعا سے ہم تھک نہ جائیں۔ آئیے آگے امام فرماتے ہیں کہ اے وہ جس نے زکریا کی دعا قبول کی، بس انہیں یحییٰ عطا کیے۔ عزیزو، جناب زکریا کتنی عمر زیادہ ہو گئی تھی، پھر بھی کبھی پروردگار عالم سے نا امید نہ ہوئے، کتنی زیادہ دعائیں کرتے رہتے تھے، تھکتے نہیں تھے عزیزو۔ اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعائیں کرتے رہیں، پروردگار عالم پر توکل رکھیں، یقین کے ساتھ پروردگار عالم سے مانگتے رہیں۔ ضرور ضرور جس طرح جناب زکریا کی دعا قبول ہوئی، ہماری بھی دعا قبول ہوگی۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جناب زکریا کو تنہا نہ چھوڑا، اور وہ جس نے جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ تو عزیزان گرامی، جناب یونس کا جب ذکر آتا ہے تو ہمیں خیال آتا ہے کہ آج ہم لاک ڈاؤن میں ہیں۔ جناب یونس علیہ السلام بھی تو مچھلی کے پیٹ میں کس طرح سے اندھیرے کے اندر تھے، لیکن پروردگار عالم کی انہوں نے بہترین تسبیح کی، پروردگار عالم کو خلوص سے پکارا، اور اس تسبیح کی وجہ سے عزیزو وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح سے اپنے پروردگار عالم کو پکاریں، تسبیح کریں آئے کریمہ کی، اور پروردگار عالم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ وہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریاؤں میں راستے بنائے اور انہیں نجات دی، اور فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا۔ ہم دیکھیں کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے ناممکن چیز کو ممکن کر دیا۔ دریا میں عزیزو صرف اور صرف پانی ہوتا ہے، لیکن خدا وہ ہے کہ جس نے دریاؤں میں راستہ بنایا، کس کے لیے؟ بنی اسرائیل والوں کے لیے، اور انہیں اس طرح سے نجات دی۔ تو یقیناً پروردگار عالم اگر ہم خلوص سے دعا کریں تو ہمیں بھی نجات دے گا، ہمارے لیے بھی راستہ ضرور بنا دے گا۔ بس تھوڑے صبر کے ساتھ ہمیں بھی عزیزو دعا کرتی رہنی چاہیے، اور خدا پر یقیناً پورا اعتماد رکھتے ہوئے پروردگار عالم کو بلانا چاہیے۔ اور یہ وہ دن اور رات چل رہے ہیں کہ جب کبھی پروردگار عالم کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور دعاؤں میں ضرور محمد و آل محمد کو وسیلہ بنائیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں بہت جلد مستجاب ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔
قرآن مجید کہ جو پروردگار عالم کا کلام ہے، جو نور ہے، جو علم کا سرچشمہ ہے، آئیے اس قرآن کو پڑھنے کا تو بہت زیادہ ثواب ہے، اس کی تلاوت کا تو بہت ثواب ہے، مگر قرآن کے سننے کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ قرآن سے متعلق آج ہم پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سماعت فرماتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر خدا نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی قرآن کا ایک حرف بھی توجہ سے سن لے تو اللہ اسے 10 نیکیاں دے گا اور 10 گناہ معاف کر دے گا۔ عزیزو، آپ نے غور کیا کہ صرف قرآن کا ایک حرف، پورا لفظ نہیں، لفظ کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، حروف کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے بسم اللہ کا با، صرف ایک حروف بھی اگر کوئی توجہ سے سن لینا عزیزان گرامی تو 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ عزیزو، ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمارے سامنے قرآن پڑھا جائے، اگر ہم صرف سن رہے ہیں تو بہت توجہ سے سنیں تو انشاءاللہ یہ سارا ثواب ہمیں حاصل ہوگا۔ سورہ قدر کی فضیلتوں کو سماعت فرماتے ہیں۔ سامعین کو یاد ہی ہوگا کہ کل تک ہم نے سورہ قدر کی 20 فضیلتوں کو سنا تھا۔ آج آئیے 21ویں فضیلت کو سنتے ہیں۔ سورہ قدر کی 21ویں فضیلت یہ ہے عزیزو کہ پھر قائم آل محمد نے مشکل دور ہونے کا طریقہ بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی دکھی غمزدہ انسان اس سورہ قدر کو پڑھتا رہے تو اس کی ہر مشکل آسان ہوگی۔ تو عزیزو، اس مشکل ترین وقت میں سورہ قدر کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 22واں فائدہ، پھر زمانے کے امام نے بیماری دور ہونے کا طریقہ بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بیمار اگر اس سورہ قدر کی تلاوت کرتا رہے تو کیسی بھی بیماری ہوگی وہ دور ہوگی، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس سورہ قدر کی برکت سے اسے صحت عطا کرے گا۔ بیماری چاہے جسمانی ہو یا روحانی، دونوں کی نیت ہمیں کر لینی چاہیے۔ 23واں فائدہ سورہ قدر کا، پھر زمانے کے امام نے فرمایا کہ اس سورہ کا بے شمار فائدہ ہے۔ اگر کوئی مسافر اس سورہ کو سفر میں پڑھتا رہے تو وہ خیر و عافیت سے اپنے وطن، اپنے گھر پہنچے گا۔ یہ تو ہم نے سنا ہے، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ جب ہم سفر پر جائیں گے تو ہم اسے ضرور پڑھیں گے، تب ہم تلاوت کریں گے۔ لیکن عزیزو، دراصل حقیقت میں ہمارا گھر تو وادی السلام ہے اور ہمارا اصل وطن تو ملک عدم ہے۔ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے سورہ انا انزلنا پڑھتے رہیں۔ ہماری اس دنیا کی سفر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت سے اور اس سورہ قدر کی برکت سے اچھی طرح سے پوری کرے گا انشاءاللہ۔ 24واں فائدہ، پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی قیدی اس سورہ قدر کو پڑھتا رہے تو بہت جلد قید سے نجات ملے گی۔ اب جب ہمارے زمانے کے امام علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اس سورہ کو پڑھتے رہنے سے قید سے نجات ہوگی، تو ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ قید کوئی ایک ہی قسم کی ہی تھوڑی ہوتی ہے۔ ہم تو قید میں ہے نہیں، لیکن ہر قسم کی الگ الگ قید ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی تنگ دستی کی قید میں ہے، حاسدوں کی قید، دشمنوں کی قید، بیماری کی قید، گناہوں کی قید۔ تو ہمیں پہلے نیت کر لینی چاہیے کہ ہمیں کون سی قید سے نجات چاہیے۔ پھر نیت کرنے کے بعد، مثال کے طور پر اگر بیماری کی قید سے نجات چاہیے تو اس کی نیت کریں، اور اس کے بعد سورہ قدر کا ورد شروع کریں، پڑھتے رہیں، یعنی ہمارے امام نے جس طرح فرمایا کہ ہمیں لازم ساری قیدوں سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ 25واں فائدہ یہ ہے کہ شب قدر کے جو عنقریب آنے والی ہے 23ویں ماہ رمضان کے خاص اعمال میں سے ہے کہ اس رات سورہ قدر کو 1000 مرتبہ پڑھیں۔
اس میں بے حساب ثواب ہے۔ 26واں فائدہ، معصوم نے فرمایا کہ جس نے سورہ قدر کو افطار اور سحر کے وقت پڑھا اور خدا نہ کرے اسے اس دن موت آ گئی تو سمجھو وہ شہید مرا۔ 27واں فائدہ، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جو سورہ قدر کو بلند آواز سے پڑھے تو گویا اس نے تلوار برہنہ کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ سورہ قدر کا 28واں فائدہ یہ ہے کہ پانچویں امام نے فرمایا کہ اس سورے کو دل میں اگر کوئی پڑھے تو اس طرح سے ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کر اپنے خون میں تڑپ رہا ہے۔ یعنی عزیزو، ہمارے پانچویں امام کہتے ہیں کہ جس نے اس سورے کو دل میں پڑھا وہ گویا شہید ہوا، اور ہم سب کو اس سورہ قدر کی اکثر تلاوت کرتی رہنی چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت، ان دونوں سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہونے پاؤ گے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، متمسک کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان معصومین علیہ السلام کی بتائی ہوئی حدیثوں پر عمل کرے اور قرآن پڑھتے رہے اور اس پر بھی عمل کرے۔ 29واں فائدہ یہ ہے، پانچویں امام علیہ السلام نے ہی فرمایا ہے کہ جو شخص اس سورہ قدر کو 10 مرتبہ پڑھے تو اس کے 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی برکتوں، رحمتوں اور کرامتوں والا یہ سورہ ہے۔ 30واں فائدہ، ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ماننے والوں کو سوتے وقت 11 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد عزیزو، کافی میں اس سلسلے میں روایت ملتی ہے کہ پانچویں امام نے فرمایا کہ اگر سورہ قدر کو رات کو سوتے وقت 11 مرتبہ پڑھے تو خداوند عالم ایک نور مثل ہوا پیدا کرتا ہے جو عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اس میں 1000 فرشتے ہوتے ہیں اور ہر ایک فرشتے کو 1000 زبانیں ہوتی ہیں، اور وہ ساری زبانوں سے فرشتے استغفار کرتے ہیں اس کے لیے جس نے سونے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ قدر پڑھی ہے، اور یہ نور سورہ قدر پڑھنے والوں کے بدن پر صبح تک سایہ نما رہتا ہے۔ سورہ قدر پڑھنے والے نے ابھی سورہ قدر پڑھی، اتنی پڑھی کہ بیچارہ پڑھتے پڑھتے سو گیا تو ان کے ثواب سے صبح تک میں لوح محفوظ بھر جاتا ہے۔ کتنی بہترین حدیث ہے عزیزو، یقیناً اسے یاد رکھنا چاہیے اور رات کو سونے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی چاہیے۔ پروردگار عالم بس ہمیں توفیق عنایت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، آج ہم سورہ انا انزلنا کی تفسیر نہیں لے پائیں گے کیونکہ آج ہمیں امام حسن علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے اور ہمارا ٹاپک حقوق ہے، تو اہل بیت علیہ السلام کی بھی بہت سارے حقوق ہے۔ اس میں سے ایک حق کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے خوشی میں خوشی منانا، ان کی خوشیوں میں ہمیں خوشی منانا ہے اور ان کے غم میں غم منانا۔ آج انشاءاللہ ہم امام حسن علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ پروردگار عالم اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تمہارا فرض ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
صادقین وہ نہیں ہے عزیزو جو زندگی میں صرف ایک بار سچ بولے. صادقین عزیزو وہ ہے جو سوتے جاگتے زندگی کے لمحے ہر مرحلے میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولے. یعنی یہاں صادقین سے مراد کوئی اور نہیں مگر اہل بیت علیہ السلام ہے. وہ اہل بیت علیہ السلام جو اتنے سچے ہیں کہ اگر انگلی اٹھا دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جایا کرتے ہیں، اگر ہاتھوں کو اٹھا دے تو ڈوبا ہوا آفتاب پلٹ کر آ جاتا ہے، اور اگر یہ اشارہ کر دے تو ستارہ اتر آئے، اگر یہ آواز دے دے تو درخت اپنی جگہ چھوڑ کر چلا آتا ہے. امام حسن علیہ السلام کے لیے لب کشائی کرنا مجھ حقیر کے لیے ناممکن ہے. بس زمانے کے امام سے مدد طلب کرتے ہوئے استغفار کرنا چاہوں گی. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اتنی عظیم شخصیت ہے عزیزو کہ کرب و بلا کی جنگ میں شرکت حسن کی ہے. کرب و بلا کی جنگ میں شرکت حسن کی ہے. شبیر کی نماز ہے نیت حسن کی ہے. شبیر کی نماز ہے نیت حسن کی ہے. کعبہ بھی کر رہا مدینے کا خود طواف. کعبہ بھی کر رہا مدینے کا خود طواف. گھر میں علی کے آج ولادت حسن کی ہے. گھر میں علی کے آج ولادت حسن کی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہے حسن آغوش میں یا بولتا قرآن ہے. ہے حسن آغوش میں یا بولتا قرآن ہے. ہر ادا پر قلب اے محبوب خدا قربان ہے. ہر ادا پر قلب اے محبوب خدا قربان ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اپنی کتاب انوار عصمت میں ایک امام علیہ السلام کی 30 علامات کا ذکر کیا ہے جس کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں. ہمارے 12 امام ہیں اور ہر امام کی یعنی پہلے سے لے کر 12 تک ہر امام کی 30 علامت، 30 نشانیاں، 30 علامت عالم دین نے بیان کی ہے جس سے ہم امام کی معرفت حاصل کر سکتے، جس سے ہم امام کو پہچان سکتے ہیں. تو آئیے امام حسن علیہ السلام کے فضائلوں کے ساتھ ساتھ ہم ایک امام کے اندر وہ کون سی 30 علاماتیں ہوتی ہے وہ جانتے ہیں. اس سے قبل کی حدیث کو آگے بڑھاؤں، 7ویں امام علیہ السلام کی ایک حدیث کو سماعت فرماتے ہیں کہ امام کہتے کسے ہیں. 7ویں امام فرماتے ہیں کہ سمندر میں جو عجائبات اللہ نے پوشیدہ فرمائے ہیں، ایک امام میں سمندر سے کہیں زیادہ عجائبات خداوند عالم نے پوشیدہ فرمائے ہیں. یعنی امام کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے عجائبات کو پوشیدہ رکھا ہے. اور عالم دین نے امام کی 30 علامتیں جو بیان کی ہے عزیزو، آئیے اسے ہم سماعت فرماتے ہیں. کہ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ امام سب سے زیادہ اس زمانے میں متقی ہوتا ہے. یعنی جو امام ہوتے ہیں وہ پورے زمانے کے لوگوں سے سب سے زیادہ متقی ہوتے ہیں. ابھی آپ نے سورہ توبہ کی آیت کو سماعت فرمایا تھا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ جو سچے ہیں وہ اتنے متقی ہے اور سب سے زیادہ متقی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ان کے ماننے والوں کو بھی تقوی اختیار کرنا چاہیے. دوسری علامت ایک امام کی یہ ہوتی ہے کہ امام اس زمانے میں سب سے زیادہ حلیم ہوتا ہے. امام کی ایک نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ حلیم ہوتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے عزیزو کہ 2 بھائی تھے، عبدالاحد اور عبدالصمد. اب عبدالاحد اور عبدالصمد قصیدے پڑھتے تھے معاویہ کے یہاں. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کے کسی موہب سے ان کی بحث ہو گئی اور بحث نے اتنی طول پکڑی کہ وہ لوگ امام کے پاس آئے اور امام کو عبدالاحد نے بد الفاظ کہے، حد سے باہر بد الفاظ کہے. صحابی تو جلال میں آ گیا. اس نے کہا کہ ہم اسے قتل کر دے. امام نے روکا. امام کا حلم دیکھیے
کتنا زیادہ حلم ہے۔ اسے ایک چاندی کا ٹکڑا دیا، کہا ہماری جانب سے تمہیں ہدیہ ہے، کل پھر آنا اور آج جو کہا ہے وہ کل بھی کہنا اور چاندی کے ٹکڑے کو لے جانا، بلکہ اس طرح روز آنا۔ یہ سن کر عبدالاحد گھر آ گیا، رشتہ داروں کو جمع کیا، تمام حال سنایا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اتنا حلم حق امام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ بس عزیزو، یہ حلم کو دیکھنا تھا کہ عبدالاحد نے کلمہ پڑھ لیا۔ عبدالصمد اس کے بھائی کو جب پتہ چلا تو کہا کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں گا۔ بس عزیزو، اسے قید خانے میں مومنوں نے پکڑ کر ڈال دیا۔ وہاں بھی وہ امام کو بد الفاظ کہتا تھا۔ یہ عبدالصمد شام والوں کو جب پتہ چلا تو اسے سزا دینے کے لیے نکلے، مگر آ کر کیا دیکھا کہ یہ جو عبدالصمد تھا، کان اور ناک اسی کے تھے مگر پورا بدن ریچھ کا ہو گیا تھا۔ گورنر نے کہا کہ کسی سے اس واقعے کو کہنا نہیں اور اس ریچھ کو جلا دینا، اس ریچھ کو جلا دو۔ عزیزو، 100 انسانوں کو اس پورے واقعہ کا پتہ چل گیا اور یہ 100 انسان کہ جنہوں نے اس واقعے کو سنا وہ سب ایمان لے آئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ شجاع، بہادر ہوتے ہیں۔ چوتھی علامت امام کی یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ عالم ہوتے ہیں، یعنی ہر زبانوں کا علم، ہر طرح کا علم، خدا کا دیا ہوا لدنی علم ہوتا ہے، یعنی وہ لدنی علم کے مالک ہوتے ہیں۔ عالم، سب سے زیادہ عالم ہوتے ہیں، سارے علم کے خزانے ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم ہو تو ہمیں ان سے توسل کرنا چاہیے۔ ایک شخص امام حسن کے لیے ایک ہدیہ لے کر آیا، آپ نے قبول کیا اور فرمایا کہ اگر پسند کرو تو اس ہدیے کے بدلے 20 گنا زیادہ میں تمہیں دوں اور 20,000 درہم عطا کروں، یا پھر تمہارے لیے علم کا ایک دروازہ کھول دوں اور اس کے وسیلے سے ہمارے خاندان کے فلاں ناسبی و دشمن پر فتح پا سکوں اور اس علاقے کے ضعیف عقیدہ والے شیعوں کو اس کے چنگل سے نجات دے سکوں۔ اگر تم نے بہتر چیز کا انتخاب کیا تو میں دونوں ہدیہ تمہیں عطا کروں گا، اور اگر تمہارا انتخاب درست نہ ہوا تو میں تمہیں ایک چیز دے دوں گا۔ عزیزو، یہ شخص کتنا بہترین ہے کہ اس نے کہا مولا یہ بتائیں کہ اگر میں اس ناسبی کو مغلوب کر لوں اور کمزور شیعوں کو اس کے ہاتھ سے دلواؤں، یعنی چھٹکارا دلوا دوں، تو کیا اس کا ثواب 20,000 درہم کے برابر ہوگا؟ تو امام نے کہا کہ اس کا ثواب پوری دنیا سے 20,000 گنا بہتر ہے۔ دیکھیے، اس نے امام سے ہی پوچھ لیا کہ کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ تو پھر اب جب امام کے لبوں سے اس نے سنا کہ بہتر تو علم ہے تو کہا مولا تو بہتر کو چھوڑ کر میں کمتر چیز کا انتخاب کیسے کر سکتا ہوں؟ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے علم کا دروازہ کھول دیجئے، میں علم کے دروازے کو کھولنا پسند کرتا ہوں۔ آئیے ہم بھی امام سے کہیں کہ مولا ہم بھی آپ کے در پر آئے ہیں، بس ہمیں بھی علم کامل، عمل کامل، اخلاق کامل، تقوی کامل، حکمت کامل عنایت عطا فرمائیں۔ عزیزو، امام نے کہا کہ تم نے صحیح چیز کا انتخاب کیا ہے۔ آپ نے اس کے علم کا ایک دروازہ بھی کھولا اور اسے 20,000 درہم بھی عطا کیے، اور اس شخص نے اس نازبی کو شکست دی، گاؤں گیا۔ امام کو اس کے مباحثے کی اطلاع ملی۔ چند دنوں کے بعد وہ حاضر ہوا امام کے پاس، تو آپ نے فرمایا دنیا میں کسی شخص نے تیری طرح کبھی نفع حاصل ہی نہیں کیا، کیونکہ تو درجے اول میں خدا کا دوست ہے اور دوسرے درجے میں پیغمبر اسلام کا اور علی علیہ السلام کا دوست ہے، اور تیسرے درجے میں تو اہل بیت علیہ السلام
ائمہ طاہرین کا دوست ہے، اور چوتھے درجے میں تو ملائکہ کا دوست ہے، اور پانچویں درجے میں تو تمام مؤمنین کا دوست ہے، اور اس روئے زمین پر بسنے والے تمام مومن و کافر کی تعداد سے 1000 گنا زیادہ بہتر تجھے ثواب اللہ دے گا، اور وہ تجھے مبارک ہو۔ عزیزو، واقعاً امام نے علم کے دروازے کو کیا کھولا، اس نے بہترین تبلیغ کی، بہترین مباحثہ کیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ دولت اور علم کے سامنے جب اس نے علم کا انتخاب کیا تو علم بھی ملا، دولت بھی مل گئی۔ عزیزو، بے شک امام جس پر اپنی نظر کرم کرے اسے یقیناً علم حاصل ہو جاتا ہے۔ آئیے 5ویں علامت کی طرف آگے بڑھیں کہ ہر زمانے میں امام وہ ہوتے ہیں کہ ان کی علامت یہ ہے کہ سب سے اچھے فیصلے کرتے ہیں، سب سے اچھے فیصلے کرتے ہیں۔ چھٹا یہ کہ ہر زمانے میں امام سخی ہوتے ہیں، بہت زیادہ سخاوت کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت تو بہت زیادہ مشہور ہے۔ آئیے زان گرامی، ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ ایک سائل نے آ کر عرض کی، مولا مجھے 400 درہم کی سخت ضرورت ہے۔ امام نے لکھنے والے کو بلایا، کاتب سے کہا لکھ دو 400 درہم تاکہ خزانچی اسے دے دے۔ کاتب نے 400 درہم کے بدلے بھول سے، غلطی سے 400 دینار لکھ دیے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ درہم چاندی کے ہوتے ہیں اور دینار سونے کے ہوتے ہیں۔ اب امام علیہ السلام نے دیکھا کہ دینار لکھا گیا ہے تو بھی آپ نے دستخط کر دیے، جبکہ یہ بھولے سے لکھا گیا تھا، اور کہنے لگے اس سائل سے کہ یہ تو تیرے نصیب کا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری طرف سے نوازش ہے، لیکن تو نے سوال تو 400 درہم کا کیا تھا، وہ بھی ہم تمہیں دیں گے۔ تو عزیزو، اس سائل کو 400 درہم بھی ملے اور 400 دینار بھی ملے۔ عزیزو، یہ مولا حسن علیہ السلام کی سخاوت کی کیا شان ہے۔ آئیے ہم بھی اس موقع پر دعا کریں کہ پروردگار ہمیں سخی دل اور سخی ہاتھ عنایت عطا فرما، ہمارے دل سے بخل اور کنجوسی کو دور کر دینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ 7ویں علامت ایک امام کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس زمانے میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہوا کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی عبادتوں کا کیا کہنا، الفاظ نہیں عزیزوں میرے پاس، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام جب وضو کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ مصلی پر جانے سے پہلے عزیزوں ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا، ان کے جسم کے ہر اعضاء کانپنے لگتے تھے۔ عزیزو، چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا تھا۔ جب آپ کو پوچھا گیا کہ مولا یہ آپ کی کیا حالت ہے، تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، امام کہتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے مہان معبود کے سامنے، بلند معبود کے سامنے کھڑا رہنا ہو، یقیناً اس کی ایسی ہی حالت ہونی چاہیے۔ یعنی جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنے بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے تو واقعاً ہماری ایسی ہی حالت ہونی چاہیے۔ جب امام حسن علیہ السلام مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتے تو کہتے کہ الہی تیرا بندہ تیرے دروازے پر آیا ہے، اے احسان کرنے والے یہ گنہگار تیرے در پر آیا ہے، پروردگار اس کی خطاؤں کو تو معاف کر دے۔ عزیزو سوچے، معصوم امام کی عبادتوں کا یہ عالم ہے۔ دعا کریں پروردگار امام حسن علیہ السلام کی عبادتوں کا واسطہ ہمیں بہترین تیری اس مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عنایت عطا فرما، زیادہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عنایت عطا فرما۔ امام حسن کے لیے مشہور ہے کہ صبح کی نماز کے بعد جب فارغ ہوتے تھے تو جب تک سورج نہ نکل جائے
تب تک مصلی پر بیٹھ کر تعقیبات پڑھا کرتے تھے۔ عزیزو، اس تعقیبات کا ثواب حدیثوں میں ایک حج کا بتایا جاتا ہے۔ آئیے 8ویں علامت کو سنیں کہ ہر امام پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ 9واں مختوم ختناشود پیدا ہوتے۔ 10ویں علامت امام سامنے و پیچھے ہر چیز کو برابر دیکھتے ہیں۔ 11واں ان کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا۔ 12واں جب امام پیدا ہوتے ہیں کلمہ شہادتین زبان پر جاری کرتے ہیں۔ 13واں ان کی آنکھیں سوتی ہے مگر ان کا دل بیدار رہتا ہے۔ 14واں امام وہ ہوتے ہیں کہ ان کی علامت یہ ہے کہ وہ فرشتوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ 15ویں علامت یہ ہے کہ ان کے جسم پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ برابر ہوتی ہے۔ عزیزو، جب زمانے کے امام آئیں گے تب وہ سید حسنی کے لشکر کے سامنے وہ بھی زرہ پہن کر بتائیں گے کہ جو پیغمبر خدا کی زرہ ہے وہ لے کر آئیں گے اور انہیں پہن کر لوگوں کو دکھائیں گے۔ 16ویں علامت اور نشانی یہ ہے کہ ان کے بول و براز یعنی پیشاب اور پیخانے کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ 17ویں علامت امام کی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے حاکم ہوتے ہیں۔ عزیزو، بظاہر تو حکومت وہ کبھی لیتے نہیں ہے، حکومت اوروں کے پاس ہوتی ہے، لیکن لوگوں کے حاکم یعنی لوگوں کے دلوں پر تو یقیناً انہی کی حکومت ہوتی ہے، چاہے ظاہری حکومت وہ لے یا نہ لے، مگر لوگوں کے دل میں ان کی حکومت ہمیشہ ہوتی ہے۔ 18ویں علامت یہ ہے عزیزو کہ ہر امام ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ ہمارے والدین ہمیں جتنی محبت کرتے ہیں نا عزیزو، ان سے کئی گنا زیادہ ماں باپ سے زیادہ امام ہم پر مہربان ہوتے ہیں۔ امام اپنے چاہنے والوں سے اتنی محبت کرتے ہیں عزیزو کہ ابراہیم ابن کثیر کہتا ہے کہ ہم امام حسن علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ کو پیاس لگی، آپ نے پانی منگوایا، پانی آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تو آپ نے مسجد کے ستون سے پانی نکال کر آپ نے پیا، یعنی مسجد کے ستون سے پانی بہنے لگا اور آپ نے اس پانی کو پیا، اور پھر ہم سے مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں شہد اور دودھ پلاؤں۔ دیکھا آپ نے تو پانی پیا مگر اپنے چاہنے والے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں چاہیے تو میں شہد اور دودھ پلاؤں۔ ہم نے التجا کی کہ اے امام مہربانی فرمائیے۔ دیکھیے امام کتنے مہربان ہیں عزیزو کہ اسی وقت آپ نے اس ستون مسجد سے نکال کر ہمیں شہد اور دودھ پلایا۔ واقعاً امام کتنے زیادہ مہربان ہے۔ 19ویں علامت امام کی یہ ہوتی ہے کہ خدا کے سامنے وہ سب سے زیادہ خاکسار رہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ خندہ پیشانی، تواضع اور بہت زیادہ اللہ کے سامنے خاکسار رہتے ہیں۔ 20ویں علامت امام کی یہ ہوتی ہے کہ جس بات کی امر وہ نہیں کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی جس بات پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں اس پر وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ 21ویں علامت امام کی یہ ہے کہ ان کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ 22ویں علامت امام کی یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ دعا کرے تو پتھر کے ٹکڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ دعا کے سلسلے میں ایک واقعہ بڑا مشہور ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کے مدینے تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ اولاد زبیر میں سے ایک شخص تھا۔ ایک مقام پر جا کر ایک خشک کھجور کے سائے میں بیٹھ گئے۔ امام حسن علیہ السلام کے لیے ایک کھجور کے خشک درخت کے نیچے دری بچھا دی گئی اور امام اس خشک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ آل زبیر میں سے جو شخص تھا اس نے خشک کھجور کو دیکھ کر کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ سرسبز موتی اور اس پر کھجور لگ جاتے اور ہم آج کھا لیتے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کیا تو کھجور کھانا چاہتا ہے، خرمے کھانا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی قبلہ دل تو بہت تھا۔ امام علیہ السلام نے دست دعا بلند کیے، کھجور کا درخت ہرا بھرا سرسبز ہو گیا اور اس پر پھل بھی لگ گئے۔ آپ کے ساتھ جو جمال تھا
جس کا اونٹ کرائے پر لے کر آپ سفر کر رہے تھے، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ یہ تو معاذاللہ عجیب جادو ہے۔ تب امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا تجھے ہدایت دے، یہ دراصل جادو نہیں ہے بلکہ نبی زادی کی دعا ہے۔ یعنی ایک نبی زادی کی دعا جب ہوتی ہے تو وہ قابل قبول ہو جاتی ہے۔ دعا کا اثر یہ ہوتا ہے عزیزوں، دعا سے ناممکن چیزیں ممکن ہو جایا کرتی ہیں۔ آئیے 23ویں علامت امام کی یہ ہوتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوزار ان کے پاس ہوتے ہیں۔ 24ویں علامت یہ وارث ذوالفقار ہوتے ہیں۔ 25ویں علامت ان کے پاس ایک صحیفہ ہوتا ہے جس میں قیامت تک کے شیعوں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ 26ویں علامت یہ ہے کہ دشمنوں کے نام بھی ان کے پاس لکھے ہوئے درج ہوتے ہیں۔ 27ویں علامت امام کی یہ ہوتی ہے کہ صحیفہ جامع، یعنی اس کتاب میں قرآن کی ضروریات کا ذکر، قرآن تک کی ضروریات کا ذکر اس کتاب میں موجود ہوتا ہے۔ 28ویں علامت امام کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے جسے جعفر اصغر کہتے ہیں۔ 29ویں علامت ان کے پاس ایک اور کتاب ہوتی ہے جسے جعفر اکبر کہتے ہیں۔ یہ جعفر اکبر احکام کی کتاب ان کی ہوتی ہے۔ 30ویں اور آخری امام کی علامت یہ ہے کہ ان کے پاس صحیفہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یعنی یہ صحیفہ فاطمہ زہرا سلام اللہ وہ کتاب ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی وہ باتیں کہ جب فرشتوں سے ہم کلام ہوتی تھی اس میں درج ہے، وہ جب زمانے کے امام آئیں گے تو انشاءاللہ لے کر آئیں گے۔ تو اسی کے ساتھ آج کی محفل میں ہم نے 30 امام کی علامت سنی، امام حسن علیہ السلام کے فضائلوں کو سماعت فرمایا۔ آئیے آخر میں اب امام حسن علیہ السلام کی حدیث کو سماعت فرماتے ہیں۔ پہلی حدیث امام حسن علیہ السلام کی یہ ہے، امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چھپا ہوا صدقہ، یعنی چھپ کر دیا ہوا صدقہ، چھپا کر دیا ہوا صدقہ خداوند عالم کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ صدقے کے لیے کہا ہے کہ جب تم دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر ایسا چھپا ہوا صدقہ اگر ہم نکال رہے ہیں تو یہ خدا کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی دوسری حدیث یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ تقوی سے بہتر کوئی لباس نہیں۔ آج عزیزو، انسان لباس کے پیچھے کبھی کبھی اتنے پیسے خرچ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ برانڈڈ لباس ہمیں چاہیے۔ آپ ضرور پہنے، اگر آپ کی حیثیت ہے تو آپ پہنیں، اس میں ہم منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال کریں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ بہترین لباس اگر کوئی ہے عزیزو تو وہ تقوی ہے۔ خدا ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آئیے عزیزو، دعا کرنے سے پہلے باوز بلند صلوات پڑھ کر معصومین علیہ السلام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار تجھے واسطہ امام حسن علیہ السلام کا، اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، امام کے ظہور میں سہل و آسانی فرما، امام کی پہلی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما، ان کے آوان انصار تابع فرمابدار شیعوں میں سے قرار دے۔ اے پروردگارہ، ایسے کام کرنے کی توفیق دینا جس سے امام خوش ہوتے ہوں، ایسے کام سے بچانا جس سے امام ناراض ہوتے ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کا واسطہ، اے میرے مالک و معبود، ہمارے اور ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دینا۔ ماہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے بلکہ شب قدر سے پہلے صحیح اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ شب قدر کے لیے ہماری توفیقات میں مزید اضافہ فرما۔ پروردگار عالم سے یہی دعا ہے امام حسن علیہ السلام کے وسیلے سے کہ اس بہترین مہینے میں ہر پل، ہر سانس، ہر گھڑی
تیری خوشنودی میں بسر کرنے کی توفیق عنایت عطا فرما، ہماری ان قلیل عبادتوں کو قبولیت کا شرف عنایت عطا فرما، کرونا وائرس کی وبا کو ہم سے دور کر دے، ہر اہل بیت کے چاہنے والے ہر مومنوں کی جان مال اولاد عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، ان کے سروں سے آفت بلا رنج غم پریشانی مشکلوں اور مصیبتوں کو دور کر دے۔ کریم آقا رحیم مولا، یقیناً امام حسن علیہ السلام آپ بڑے کریم ہے، آپ وہ کریم ہے کہ جس طرح خدا کریم ہے، آپ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا۔ بس امام حسن علیہ السلام اس مشکل ترین وقت میں آپ کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ ہماری مشکلوں کو سہل و آسانی میں بدل دینا، ہماری پریشانیوں کو برطرف کر دینا، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عنایت عطا فرما۔ پروردگار سے یہی دعا ہے امام حسن علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کو حج و زیارت سے مشرف فرمانا، ہم سب کو وسیع حلال طیب و طاہر روحانی اور جسمانی رزق عنایت عطا فرما، اسی رزق کو پروردگار تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت عطا فرما، مثل محمد و آل محمد جیسی زندگی، ان کی جیسی توفیق، ان کی جیسی خیر، اور ان کو پروردگار تو نے شر سے بچایا، یقیناً ہمیں بھی گناہ سے بچنے کی توفیق عنایت عطا فرما، جو دعا مانگی جو نہیں مانگی جو دلوں محفوظ ہے تو بہتر جانتا ہے، جن دعاؤں میں بہتری ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار جو سن رہے ہر ایک سامعین کی دلی تمنا کو اور تمام حاجتوں کو پوری فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عنایت عطا فرما، ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عنایت عطا فرما، ہمارے ایمان کو مستحکم اس زمانے میں کرنا اور آخری وقت ایمان کے ساتھ مرنا نصیب فرما، آخری وقت کلمہ شہادتین پڑھنا نصیب فرما، آخرت کی ہر ایک منزل پر اپنے فضل و کرم کے ساتھ پیش آنا، جہنم سے بچا لینا، جنت پر مقام محمود تک پہنچنے کی توفیق عنایت عطا فرما، اماموں کی شفاعت کے سہارے اماموں کا ساتھ جنت میں نصیب فرما۔ તમામ તારીફ હમદો સતાઈશને લાયક એ વહદઉલા શરીક છે, જેની તૌફીક થકી, જેના એહસાન થકી, જેના ફઝલ થકી આપણે અસરાતે ગુનાહ અને કફારાતે ગુનાહનો આ 17 નંબરનો દર્સ શરૂ કરી રહ્યા છીએ। આગાઝે દર્સમાં હાથોને બુલંદ કરીને ખુદાથી દુઆ છે, પરવરદિગાર તને મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદનો વાસ્તો, હક ફાતિમતુ ઝહરાનો વાસ્તો, કરીમ આકા રહીમ મૌલા ગુનાહોની જિલ્લતથી નીકાળીને તારી ફરમા બરદારીની ઇજ્જત નસીબ ફરમા। અઝીઝો, ખાસ ગુનાની ખાસ અસર, અમુક એવા ગુના છે કે એના કારણે અમુક અસર પેદા થાય છે। દાખલા તરીકે સત્તાધીશોનું જૂઠ બોલવું વરસાદને અટકાવે છે। સત્તાધીશોનું જૂઠ બોલવું વરસાદને અટકાવી દે છે, અલ્લાહની રહેમતને અટકાવી દે છે। બાદશાહોનો ઝુલ્મ સત્તા શાસનને કમજોર કરી નાખે છે। જે બાદશાહ ઝુલ્મી હશે એનું શાસન કમજોર થઈ જશે। એવી રીતે જકાતની ચૂકવણી ન કરવાથી જાનવરો મૃત્યુ પામે છે। જકાત અદા કરવામાં ન આવે તો જાનવરો મૃત્યુ પામે છે। બગાવતથી નેમતો બદલાઈ જાય છે। કત્લ કરવાથી ટીકા અને પસ્તાવાનું કારણ બને છે। લોકોની ટીકા અને પોતાના પસ્તાવાનું કારણ બને છે કત્લ। ઝુલ્મના કારણે અઝાબ નાઝિલ થાય છે। જીના, વ્યાભિચાર રોજીને તંગ કરી નાખે છે। એવી રીતે અઝીઝાને ગ્રામી જાહેરમાં જીનાના કારણે આકસ્મિક મૃત્યુ વધી જાય છે। જાહેરમાં જીનાના કારણે આકસ્મિક મૃત્યુ વધી જાય છે। એવી રીતે જાહેરમાં જીનાના કારણે ધરતીકંપ થાય છે। એવી રીતે કતે રહેમ, ખૂની રિશ્તેદારો સાથે ખરાબ વ્યવહાર કરવાથી મોત જલ્દી આવે છે, મૃત્યુના સમયને પહેલા ખેંચી લાવે છે। કતે રહેમથી ઉંમર કપાઈ જાય છે। મા બાપની વાત ન માનવાથી દુઆ કબૂલ નથી કરતી, દુઆ રદ કરી દેવામાં આવે છે। જે લોકો મા બાપની નાફરમાની કરે છે, એની વાત નથી માનતા, એ લોકોની દુઆઓને રદ કરી દેવામાં આવે છે। એવી રીતે ફેંસલો કરવામાં ન્યાયના બદલે ઝુલ્મ કરવાથી, ફેંસલો કરવામાં ન્યાય કરવાના બદલે ઝુલ્મ કરવાથી, ખોટી ગવાહી આપવાથી
અથવા ગવાહીને છુપાવવાથી પણ વરસાદ અટકી જાય છે, અલ્લાહની રહેમત અટકી જાય છે. જ્યારે કોઈ ખોટી ગવાહી આપે છે, ફેંસલો કરવામાં ન્યાયના બદલે જુલ્મ કરે છે, ગવાહીને છુપાવવામાં આવે છે, ત્યારે વરસાદ અટકી જાય છે. અઝીઝાની ગ્રામી, દુઆ કબૂલ ન થવાના અમુક કારણો છે. એમાં જે ખાસ કારણો છે એમાં છે નિયત સાચી ન હોવી, નિયત બુરી હોવી. બીજું, દુઆ કબૂલ થવા બાબતે શંકા હોવી. જ્યારે દુઆ કરે તો યકીન રાખવું જોઈએ. દુઆ કબૂલ થવા બાબતે શંકા હોવી. નંબર 3, વાજિબ નમાઝની અદાયગીમાં વિલંબ હોવો. વાજિબ નમાઝની અદાયગીમાં મોડું કરવું. નંબર 4, નેકી કરવાનું છોડી દેવું, નેક કામોને છોડી દેવા. નંબર 5, સદકો આપવાનું છોડી દેવું. નંબર 6, ખરાબ કાર્યો કરવા. નંબર 7, ગાળો આપવી. આ બધા કામ એવા છે કે જેના કારણે દુઆઓ કબૂલ નથી થતી, દુઆ પાછી ફરી જાય છે. અઝીઝાની ગ્રામી, જૂઠ બોલવાથી નિસ્યાનની બીમારી થાય છે, યાદ શક્તિ નબળી પડી છે, ભૂલી જવાય છે. ઇમામ અલી રઝા અલ ઇસ્લામની એક હદીસ અઝીઝાની ગ્રામી તહેઝીબુલ ઇસ્લામમાં છે, પેજ નંબર 538 પર. મોલા ફરમાવે છે કે અલ્લાહ તાલાએ જેટલા પણ ઝાડ પેદા કર્યા એ બધા ફળદાર હતા, બધામાં ફળ આવતા હતા, તેમજ તમામ ફળ ખાવા લાયક હતા. દરેકે દરેક ઝાડ જે અલ્લાહે પેદા કર્યું દરેકમાં ફળ લાગતા હતા અને દરેક ફળ ખાવા લાયક હતા. જ્યારે લોકો અલ્લાહને દીકરો છે એમ માનવા લાગ્યા તો એ વૃક્ષોમાંથી અડધા વૃક્ષોના ફળ જતા રહ્યા. જ્યારે લોકો એવું માનવા લાગ્યા, અમુક લોકો, કે અલ્લાહને દીકરો છે તો વૃક્ષમાંથી અડધા વૃક્ષોના ફળો જતા રહ્યા. અને જ્યારે લોકોએ શિર્ક કરવાનું શરૂ કર્યું, એટલે કે મખલૂકની ઇબાદત ખાલિકની જેમ કરવા લાગ્યા, એટલે કે અલ્લાહની જાતમાં કોઈને શરીક કરવા લાગ્યા, તો વૃક્ષો ઉપર કાંટા ઉગવા લાગ્યા. અઝીઝો, છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સ્વાદિક અલ ઇસ્લામની મિઝાનુલ હિકમત ભાગ 4 હદીસ નંબર 7071 પેજ નંબર 180 પર છે કે છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સ્વાદિક અલ ઇસ્લામ ફરમાવે છે કે જે ગુનાહ જિંદગીના વહેલા અંત માટેનું કારણ બને છે, એટલે કે જે મોત લઈ આવે છે, જે ગુનાહ મોત લઈ આવે છે, કતે રહમ છે. એવી રીતે છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સ્વાદિક અલ ઇસ્લામ ઇરશાદ ફરમાવે છે કે જે ગુનાહો રોજીને અટકાવી દે છે તે ઝીના છે. મિઝાનુલ હિકમત ઉર્દુ ભાગ 4 પેજ નંબર 420 હદીસ નંબર 7649. મોલા ફરમાવે છે જે ગુનાહ રોજીને અટકાવી દે છે તે ઝીના છે. અઝીઝો, આંખોના પણ ઝીના થાય છે. હાથથી પણ જે સ્પર્શ નામહેરમને કરવામાં આવે એ હાથના ઝીના છે. આંખોથી નામહેરમ તરફ હરામ નજર કરવામાં આવે એ આંખોના ઝીના છે. કાનથી એવી વાતો સાંભળવામાં આવે તો એ કાનના ઝીના છે. જબાનથી એવું બોલવામાં આવે તો એ જબાનના ઝીના છે. ખુદા કુલ મોમિન મોમિનાતને આ ગુનાહથી બચાવે. અઝીઝાની ગ્રામી, ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલ ઇસ્લામ ફરમાવે છે, મિઝાનુલ હિકમત ઉર્દુ ભાગ 4 પેજ નંબર 420 હદીસ નંબર 7650 મોલા ફરમાવે છે કે ઝીના, વ્યભિચાર, તંગી અને ગરીબી એટલે કે ફકીરીનું કારણ બને છે. ફક્રનું કારણ છે ઝીના. એવી રીતે અઝીઝાની ગ્રામી તજલિયાત હિકમત ઉર્દુ પેજ નંબર 402 પ્રકરણ 179 જૂઠના પ્રકરણમાં હદીસ નંબર 9 ઇમામ ફરમાવે છે, ઇન્નલ્લાહ આના અલલ કઝાબીન બિન નિસ્યાન, બેશક અલ્લાહ જૂઠા લોકોને નિશ્યાન વડે બદલો આપે છે, ભૂલકણાપણા વડે બદલો આપે છે. વિસ્મૃતિ, ભૂલી જાય છે બધું, એટલે કે જૂઠું બોલનાર ભૂલકણો બની જાય છે. એવી જ રીતે મિઝાનુલ હિકમતની અઝીઝાની ગ્રામી ભાગ 3 હદીસ નંબર 6645 છે. ઇમામ ફરમાવે છે કે જ્યારે સત્તાધીશો જૂઠ બોલે છે તો વરસાદ અટકી જાય છે. જ્યારે બાદશાહ જુલ્મ કરે છે હુકુમત કમજોર પડી જાય છે. જ્યારે જકાતની અદાયગી અટકી પડે છે જાનવરો મૃત્યુ પામે છે. ઇમામે 3 ગુનાના 3 અસર એક જ હદીસમાં બતાવ્યા કે સત્તાધીશો જૂઠ બોલે છે, વરસાદ અટકી જાય છે. બાદશાહ જુલ્મ કરે છે, હુકુમત કમજોર પડી જાય છે. જકાતની અદાયગી અટકી પડે છે, જાનવરો મૃત્યુ પામે છે. ચોથા ઇમામની એક હદીસ મિઝાનુલ હિકમત ઉર્દુ ભાગ 3 હદીસ નંબર 6648 છે. ચોથા ઇમામ કે છે જે ગુનાહના કારણે આકાશમાંથી વરસાદ અટકી જાય છે તે આ છે
કે ફેસલો કરવામાં સત્તાધીશોનું જુલ્મથી કામ લેવું, જૂઠી ગવાહી આપવી અને ગવાહીને છુપાવવી. આનાથી વરસાદ અટકી જાય છે. અઝીઝાની ગ્રામી, અમુક ગુનાહ એવા છે કે જેની સજા આ દુનિયામાં જ મળી જાય છે. એમાં એક ગુનાહ એ છે કે જેની સજા આ દુનિયામાં જ મળી જાય છે માતા પિતાની નાફરમાની. બીજી છે લોકો સામે બળવો. ત્રીજું છે કે બીજાએ પોતાની સાથે કરેલી નેકીઓને ભૂલી જવી. કોઈ આપણી સાથે નેકી કરે અને આપણે નેકીને ભૂલી જઈએ તો એનો બદલો આપણે દુનિયામાં જ મળી જશે. ચોથું જે ગુનાહ છે, ભલાઈનો જવાબ બુરાઈથી આપવો. જે લોકો ભલાઈનો જવાબ બુરાઈથી આપશે એની સજા એને આ દુનિયામાં જ મળી જશે. પાંચમું છે વાયદા કરારને તોડી પાડવો. એવા સમયે કે જ્યારે સામેનો પક્ષ વાયદા કરાર ઉપર બાકી હોય. વાયદા કરારને તોડી નાખવો એવા સમયે કે જ્યારે સામેનો પક્ષ વાયદા કરાર ઉપર બાકી હોય. આગળ છે કે સગા સંબંધીઓ સાથે ખરાબ વ્યવહાર અને સંબંધ તોડી નાખવો. એવા સમયે કે જ્યારે તેઓ સારો વ્યવહાર અને સંબંધ રાખવા માંગતા હોય અને આપણે એની સાથે ખરાબ વ્યવહાર કરીને સંબંધને તોડી નાખીએ તો એની સજા દુનિયામાં જ મળશે. એવી જ રીતે જે ગુનાની સજા દુનિયામાં જ મળી જવાની છે જૂઠી કસમ ખાવી અને એવા શખ્સ ઉપર જુલ્મ કરવો જેનો ખુદા સિવાય બીજો કોઈ મદદગાર ન હોય. અઝીઝાની ગ્રામી, ગુનાહને માફ કરવાના ઉપાયો જોઈએ, કફારાતે ગુનાહ જોઈએ. અઝીઝાની ગ્રામી, નમાજ શબ, સૂરે હૂદ 11 નંબરનો સૂરો 114 નંબરની આયતમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તઆલા ફરમાવે છે, ઇન્નલ હસનાતે યુઝહિબન સય્યાત, બેશક નેકીઓ બુરાઈઓને ભગાડી મૂકે છે. છઠ્ઠા ઇમામ આ આયતની સમજણ આપતા ફરમાવે છે કે મોમિનનું રાતના સમયે નમાજે શબ પડવું એ તેનાથી દિવસ દરમિયાન થઈ ગયેલા ગુનાહોને દૂર કરી નાખે છે. ખુદા હર મોમિન મોમિનાતને વખતે સહર નમાજે શબ અદા કરવાની તૌફીક આપે. ખુદા દરેકને 11 રકાત નમાઝ પડવાની, હુઝુરે કલ્બની સાથે નમાઝ પડવાની, ખુશૂની ખુશુ સાથે નમાઝ પડવાની તૌફીક આપે. નમાજે શબ અઝીઝાની ગ્રામી એક અઝીમ નેમત છે ઇન્સાન માટે કે દિવસ દરમિયાન થયેલા ગુનાહની બક્ષિશ કરી નાખે છે. એવી રીતે અઝીઝાની ગ્રામી સારા અખલાક મેળવવા માટે કાંઈ ખર્ચ નથી કરવો પડતો, પણ સારા અખલાકના જરીએ બધું મેળવી શકાય છે. તમને દુનિયા પણ મળશે, તમને આખિરત પણ મળી જશે. અઝીઝાની ગ્રામી, રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની એક હદીસ મિઝાનુલ હિકમત ભાગ 3 છે. રસૂલ ઇસ્લામ ફરમાવે છે, અરબઉન મન કુન ફીહે વકાન મિન કરે નહીં એલા કદમહી જુનૂબ બદલલ્લાહુ હસનાત અસિદ્કો વલ હયા વ હુસ્નુલ ખુલુક વ શુક્ર. રસાલતમાં આપ કે છે 4 ખાસિયતો એવી છે, અગર આ 4 ખાસિયતો કોઈના અંદર આવી જાય પછી ભલે ને તે માથાથી લઈને પગ સુધી ગુનાહમાં ડૂબેલો હોય, અલ્લાહ માટે તેના ગુનાહોને નેકીમાં ફેરવી આપવાનું કારણ બને છે આ 4 નેકી. નંબર 1 સચ્ચાઈ, નંબર 2 હયા, નંબર 3 સારા અખલાક, નંબર 4 શુક્ર. આ 4 વસ્તુ એવી છે, સચ્ચાઈ, હયા, સારા અખલાક અને શુક્ર, કે અગર એ માથાથી પગ સુધી ગુનાહમાં ડૂબેલો હશે તો પણ અલ્લાહ માટે તેના ગુનાહને નેકીઓમાં ફેરવી આપવાનું કારણ બને છે. ખુદા આપણને સચ્ચાઈની તૌફીક આપે, હયા આપે, સારા અખલાક આપે, શુક્રની તૌફીક આપે. અઝીઝાની ગ્રામી, છઠ્ઠા ઇમામે જાફર સ્વાદિક અલૈહિસ્સલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે, મિઝાનુલ હિકમત હદીસ નંબર 6689 ભાગ 3, ઇન્નલ હુસ્નલ ખુલુકે યુજીબુલ ખતીઅતા કમા તુઝીબુ શમસુલ જદીદ વ ઇન્ના સુઅલ ખુલુકે લયુફસિદુલ અમલ કમા યુફસિદુ ખલ્લુલ અસલ. બેશક સારા અખલાક ખતાઓને એવી રીતે પીગાળી નાખે છે જેવી રીતે સૂરજનો તાપ બરફને પીગાળી નાખે છે. છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે કે સારા અખલાક ગુનાહને એવી રીતે, ખતાઓને એવી રીતે પીગાળી નાખે છે જેવી રીતે સૂરજ બરફને, અને બેશક ખરાબ અખલાક કામને એવી રીતે બગાડી નાખે છે જેવી રીતે સુરકો એટલે કે વિનેગર મધને ખરાબ કરી નાખે છે. ખરાબ અખલાક એવી રીતે બગાડી નાખે છે કામને, ઇમામ કહે છે કે જેવી રીતે
વિનેગર મધને બગાડ્યા. અને સારા અખલાક ખતાઓને એવી રીતે પીગાળી નાખે છે જેવી રીતે સૂરજનો તાપ બરફને પીગાળી નાખે છે. આવો આપણે દુઆ કરીએ, ખુદા આપણને સારા અખલાક અતા ફરમાવે અને આ સારા અખલાક આપણા ગુનાહોની બક્ષિશનું કારણ બની જાય. ખુદા આપણને નમાઝે શબની તૌફીક અતા ફરમાવે. એ ખુદા તારી તમામ તૌફીકાતના મારા સામિલ હાલ કરી દે તાકે અમે ઇલ્મ અને અમલના મેદાનમાં આગળ વધી શકીએ. પરવદિગાર, અમારા મા બાપ ઉપર એવી રીતે રહેમ કર જેવી રીતે એમણે મારા બચપનમાં મારા પર રહેમ કરી છે. પરવદિગાર, તારી મદદ વગર મેં શૈતાને રજીમના વસવસાથી નથી બચી શકતા. તમારી મદદ ફરમાવ તાકે અમે ગુનાહથી બચી જઈએ. તમામ મરહૂમોની મગફિરત ફરમાવે ખુદાને તમામ મરીઝોને શિફાએ કુલ્લી અતા ફરમાવ. રબ્બના તक़બ્બલ મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ. સુબહાન રબ્બિક રબ્બિલ ઇઝ્ઝતિ અમ્મા યસિફૂન વ સલામુન અલલ મુરસલીન વલ્હમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન બિરહ્મતિക યા અરહમર રાહિમીન. અલ્લાहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु. Ramadan, 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 Ramadan.